वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरीज वर्ल्ड। इस चैनल पे आपको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। एक लड़की की कहानी, उसकी ज़ुबानी। तमाचा। मैं जिस कुंबे में ब्याह कर गई उनके 6 बेटे थे। मेरे हिस्से में जो आया वो सबसे छोटा और ज़बरदस्ती का लाडला था। ऐसे लाडले बड़े भाइयों की शादी के बाद निकट्ठू कहलाते हैं या तफेले। मेरी किस्मत की खराबी थी जो मुझे उसके पल्ले से बांध दिया गया। मेरी शादी के वक्त बड़े पांचों बड़े बड़े ओहदों तक जाने की पहली पहली सीढ़ियों पर कदम रख चुके थे और मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। सास ससुर अपनी तरबियत और बच्चों की कामयाबियों पर फूले ना समाते थे। सबकी बीवियां अच्छे घरानों से थीं और पढ़ी लिखी सलीका शुआर थीं। मैं भी एक नजीब तरफीन घराने से ताल्लुक़ रखती थी। खासी छांट छलनी के बाद मुंतखब की गई, तालीम में, हुस्न सूरत और सीरत में अपनी जेठानियों के हम पल्ला थी। मुस्तकबिल के वो बड़े सरकारी मुलाजिम मुख्तलिफ बहाने घर के बारी बारी बीवियों को साथ लेकर, किसी को सरकारी मराद से फ़ायदा उठाना था, किसी को घर अलॉट करवाना था, किसी को बच्चों की महंगी और प्री स्कूलिंग करवानी थी और किसी को घर के खाने खाने थे जो बीवी ही पकवा सकती थी। पुराने घर में फालतू और नाकारा पुर्जे बचे थे जिनमें मैं, सास ससुर और निकट्ठू मियाँ थे, जिनके थोड़े बहुत रातब का बंदोबस्त कमाओ पूत कर दिया करते थे। बाकी के अखराजात का संभाला ससुर की पेंशन कर लेती। मैं इस काट कबाड़ की खिदमत जोगी मखसूस कर दी गई। इर्द गिर्द अपनी ही बरादरी बसती थी। रोज ही शाम को कोई ना कोई आ जाता और मेहमानदारी मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे ये सब कुछ 2 वक्त की रोटी के बदले में करना पड़ता था। निकट्ठू साहेब जुबान और मिजाज का तेज होने के साथ साथ हथचट भी था, जिसे मैंने अपनी किस्मत समझ के चुपचाप कबूल कर लिया था, क्योंकि मेरे घर में मेरे बाद 4 और बहनें थीं। शौहर निकट्ठू हो तो बीवी की जिंदगी रुक जाती है या फिर बेनतीजा के इम्तिहानों में घर ही रहती है। साथ रहती थी, 2-2 जोड़े सर्दी गर्मी के सांस ला देती थी। उसके बाद शायद मेरी कोई ज़रूरत थी न जिंदगी। सास ससुर हम्मा वक्त परदेसी बच्चों को याद करते रहते, फ़ोन कर कर के इसरार से हाल अहवाल पूछते, कुरखत लहजे में शीरा भर के फलां मुतवक्का छुट्टी पे घर आने का पहरा मार जाने का इसरार करते। नतीजे में हर महीने 15वारे कोई थका थकाया अधमुख्ता और मुझे कोलों का बेल बनना पड़ता कि सास ससुर के बच्चे और उनके बच्चे घर थकन उतारने और छुट्टी मनाने आए हैं। कमर कस लो, अभी मेरी पिछली थकन ना उतरती कि फिर कोई बेटा और पोता पोती लाड उठवाने आ जाते। मेरी थकन का तो कोई ख्याल ही नहीं था। अगर कभी भूल चूक से मेरा मेके जाने का प्रोग्राम होता भी तो उनके आने का सुनकर मुलतवी कर दिया जाता। इस दौरान रब ने मुझे कोई औलाद भी नहीं दी कि इसको उठाने और संभालने के बहाने मुझे थोड़ा ज़हनी और जिस्मानी आराम का मौका मिल जाता। मैं अपने अंदर घुट घुट के जीने लगी। मेरी जेठानियाँ और सास बच्चा ना होने का जिम्मेदार मुझे ही समझती थी। शायद हमारे मुआशरे में मर्द को अज़ल से हर लिहाज से तंदुरुस्त करार दिया जा चुका है, इसलिए बच्चा ना होने का जिम्मेदार औरत को समझा जाता है। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं खुशनसीब हूँ कि बदनसीब। अक्सर ये रवानी में उनके मुंह से निकल जाता, तुम्हारे कौन सा बच्चे हैं, तुम तो बड़े आराम में हो। अगरचे वो ताना नहीं होता था। पहले ही बेरोजगार शौहर सीने में अन्नी की तरह गड़ा था, तो ये मामूल का बेजरर ताना सीने में बर्छी की तरह उतर जाता। अक्सर सास कह देती, फलां बच्चा तुम सुला लो, सिदरा को थोड़ा आराम का मौका मिल जाएगा। रात भर सोई नहीं थी। अंदाज ऐसा ही होता था कि ना बाल बच्चे हैं ना शौहर कमाता है, तुम तो बेकार का बोझ हो, हमारे ऊपर पड़ी हो, सो हमारा एहसान है कि तुम्हें रखा हुआ है। बड़े 5 बेटे थे और अपनी फैमिली बनाने अमल में थे। हर साल 1.5 में किसी न किसी के यहाँ खुशखबरी मतवक्का होती। डिलीवरी के वक्त मुझे भेज दिया जाता कि सच्चा मोहतरमा और घर बार भी संभल जाएगा और मुलाजमीन भी। वापसी पे एक सूट दे के समझते कि हक तो अदा कर दिया है, अब काहे का एहसान, जबकि मैं उस मुकम्मल फैमिली में खुद को बहुत ही अजनबी महसूस करती। दिन में कई बार जीती, कई बार मरती। 2 गली छोड़ के ताया के बेटे रिहाइश पजीर इन भाइयों से बड़े थे। इनकम टैक्स में 20वें ग्रेड के ऑफिसर थे।
خوشی غمی کے علاوہ ساس سسر کو اکثر سلام کرنے آ جاتے تھے۔ ان کے اپنے اماں ابا ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے، سو چاچا چاچی کو ہی اپنا بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ 15، 12 اور 9 سال کے ان کے 3 بچے تھے، جو میرے ساس سسر کو دادا دادی بلاتے تھے۔ بھابھی بیگم کینسر سروائیور تھی، لیکن خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ آگے کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ کبھی ان کی طبیعت اونچ نیچ پہ مائل ہوتی تو ساس امی مجھے دوڑاتی کہ جاؤ ذرا بھاگ کے پرہیزی کھانا بنا کے دے آؤ۔ کوئی مدد چاہیے ہو تو کر دینا، ہم بڑے ہیں پاس رہتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا۔ ارے نگین کی ساس اللہ جنت نصیب کرے مجھے بڑی بہن ہی سمجھتی تھیں۔ ہم ہر خوشی غمی میں ایک ساتھ جایا کرتی تھیں۔ لو جی، ساس کی محبت کا یہ مول بھی مجھے ہی کارکن بن کے چکانا پڑتا۔ ماں کی بیماری سے سہمے سہمے بچے مجھے اوتھری نکتھری کو بڑے اچھے لگتے تھے۔ میں جاتی تو ان کے بھی کئی کام نپٹا آتی تھی۔ میری پیاسی ممتا کو بھی تھوڑا سا قرار مل جاتا تھا۔ دوسرے نمبر کے جیٹ کے 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کی بڑی خواہش تھی، ان کو سنبھالنے کا کرا فال بھی میرے نام ہی نکلنا تھا، سو چپکے سے نکل آیا۔ مجھے پھر آیا بنا کے بھیج دیا گیا۔ سیزیرین ہونا تھا۔ ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز، الٹرا ساؤنڈز اور ڈیٹ کی کنفرمیشن، احتیاط و آرام سب کچھ بڑی تیاری سے چل رہے تھے۔ میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ ملازمین سے کام لینا، کک کو ہدایت دینا، بچیوں کو دیکھنا اور سنبھالنا، سب مل کے مجھے اچھا خاصا تھکا دیتے۔ پھر گائے بگائے بھابھی کو بھی دیکھنا پڑ جاتا تھا۔ آخری الٹرا ساؤنڈ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی تھی۔ بس اب تو بھابھی سے اپنا آپ سنبھل ہی نہیں رہا تھا، پاؤں زمین پہ ہی نہ پڑتے۔ بھائی جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح دورانیے کی تمام تکالیف خود پہ لے لیں۔ اس بے خودی میں بھابھی کا آدھا بوجھ مجھ پر لا دیتے۔ بھابھی کو اٹھانا، بٹھانا، ٹانگیں سیدھی کروانا، کروٹ دلوانا، سب کچھ خاصا تھکا دینے والا تھا۔ اور میں کوئی پروفیشنل نرس نہیں تھی، لیکن اس بار بھابھی بیٹا جمنے جا رہی تھی تو یہ نخرے تو بنتے تھے۔ بعض دفعہ جیٹھ حد کر دیتے، جیسے بھابھی بچہ پیدا کر کے میرے اوپر بھی احسان کر رہی ہیں۔ شکر کر کے مقررہ ڈیٹ پہ بیٹا ہو گیا۔ بھائی جان کا بس نہ چلتا کہ بھابھی کا مرہم بن جائیں یا پھر ان کی جگہ خود لیٹ جائیں۔ اتنے لاڈ اٹھاتے کہ اپنے شوہر کی بے مہری یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ جاتی اور بانجھ عورت نظر لگ جانے کے ڈر سے کمرہ چھوڑ دیتی۔ چھلا پورا ہوا تو بے تاب دادا دادی کو پوتے کی زیارت کروانے کے لیے ہری پور سے لیا لایا گیا۔ تھکی ہوئی بھابھی کو سنبھالنے میں بھی پیچھے پیچھے میں تھی۔ بھابھی ناز سے قزم اٹھاتی، داخل ہوئیں اور تھک کے بیڈ میں ڈھیر ہو گئی۔ خیر، بتانے کا یہ مقصد تھا کہ میں بیچ میں پڑا رستے کا پتھر تھی، جسے ضرورت ہوتی ٹھوکر سے ادھر ادھر لڑکھا کے اپنی راہ سیدھی کر لیتا۔ میری رضامندی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اہمیت مجھے سر جھکا کے بس اوپر نیچے سر ہلانا تھا، کیونکہ میرا شوہر کما کے نہیں لاتا تھا۔ 2 روٹی اور 2 جوڑوں کے لیے مجھے سب کی چاکری بھی کرنی تھی اور تانے بھی سہنے تھے۔ وقت بہت آہستگی سے گزر رہا تھا، پل پل مجھے کچل کے میرے نکارہ ہونے کا احساس دے کر۔ 2-4 بار میرے دل میں بھی اپنے بچے کی چاہت جاگی۔ میں نے بے تاب ہو کے کسی ٹیسٹ یا ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کے بٹھا دیا کہ میرے پاس ان مہنگے ٹیسٹوں پہ برباد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تم تو ہو ہی بانجھ، اگر بچہ ہونا ہوتا تو اب تک ہو جاتا۔ میں دل محسوس کے رہ گئی۔ اقرار بھائی کی بیمار بیوی ایک دن اچانک یہ جہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ چولہے پہ پلاؤ دم دیا ہوا تھا، وہ دم پہ ہی رہ گیا۔ مجھے بچوں کی مسکینی پہ بہت ترس آیا۔ بہت خوبصورت اور پیارے لیکن سہمے ہوئے بچے تھے۔ پہلے بھی کبھی کبھار انہیں نہلا دیتی تھی۔ بھابھی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو ساس مجھے بھیج دیتی تھی کہ ذرا کچن دیکھ لینا، کچھ ہلکا پھلکا بنا دینا، ملازمین کو بھی متنبہ کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اب تو کسی میں کان کی عمل کے تحت میری ڈیوٹی ادھر بھی رہتی۔ پہلے 10 دن تک تو پھوڑی آباد رکھنے کے لیے مجھے روز ہی صبح سویرے جانا پڑتا۔ کل کے بعد بچوں کا اسکول جانا شروع ہو چکا تھا۔ انہیں تیار کرنے میں مدد دینا میری ذمہ داری بنتی جا رہی تھی، کیونکہ میں گھر میں موجود ہوتی تھی۔ 10ویں کے بعد اقرار بھائی بھی اپنے آفس جانے لگے۔ اس بھاگ دوڑ میں میرے اپنے گھر کے کئی کام تاخیر کا شکار ہو جاتے، کبھی ذہن سے نکل جاتے، اس پہ اچھی خاصی لے دینے ہونے لگی،
لیکن میری ساس بردباری اور نزاکت سے سنبھال لیتی۔ اس روز جمعہ تھا۔ آہت اور اشنا کے اسکول میں کوئی فینسی ڈریس شو تھا۔ بچوں کو صبح جلدی جانا تھا۔ اقرار بھائی نے کہا، چھوٹی بھابھی صبح ذرا بچوں کی تیاری دیکھ لیجیے گا، بن ماں کے رہ گئے ہیں، ہمیں تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، اور رو پڑے۔ ساس نے کہا، بیٹا فکر نہیں کرو، صبح مدیحہ کو جلدی بھیج دوں گی۔ ان کی تسلی دلاسے میں بھابھی کو یاد کرنے میں رات زیادہ بیت گئی۔ میں جمعے کے لیے کپڑے پریس کرنا ہی بھول گئی۔ صبح بچوں کو بھیج کے ان کے ایک دو کام نپٹائے، ماسی کو واشنگ مشین لگانے کی ہدایت دی، چھوٹے چھوٹے کئی کام اور بد نظمیاں سمیٹے 1 بج گیا۔ بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو لاڈ صاحب بگڑے بیٹھے تھے کہ کپڑے کیوں نہیں تیار کیے۔ جوش میں منہ چلاتے چلاتے میرے گال پہ کس کے ایک چانٹا بھی چلا دیا۔ میں بے ساختہ سنسناتا گال ہتھیلی کے نیچے دبا لیا۔ حضرت کا جنون ٹھنڈا ہی نہیں ہوا تو اس جلتے بھانبھڑ میں 3 حرف بھی جھونک دیے۔ میں وہیں چکرا کے گر پڑی۔ خدایا کدھر جاؤں گی؟ اتنا ہی سوچا اور پھر ہوش ہی نہیں رہا۔ ہوش میں آئی تو ساس بیٹے کو کوس رہی تھی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ ہمیں معاف کر دو۔ اتنے بڑے مسئلے میں معافی کی گنجائش تھی نہ پردہ۔ یہ شوہر کی بے روزگاری نہیں تھی جس پہ میں خاموشی اختیار کرتی۔ میں سن ہوتے دماغ کے ساتھ والدین کے گھر آ گئی۔ انہیں کچھ نہیں بتایا، بتانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ بس ماں سے کہا کہ طبیعت ماندی ہے، کچھ دن آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بڑھتے بڑھتے آرام کو مہینہ گزر گیا۔ میں منہ سر ڈھانپے کمرہ بند کیے پڑی رہتی۔ اپنی فالتو ذات پیچھے رہ گئی۔ ایک بہن کی بات چل رہی تھی۔ ڈوبتے دل سے سوچتی ان کا کیا بنے گا۔ امی حیران تھیں کہ تم بیمار ہو کے آئی ہو اور کسی نے فون تک نہیں کیا۔ مہینے بعد اچانک اقرار بھائی آ گئے۔ کہنے لگے، نگین کے جانے کا دکھ اب تکلیف میں بدل گیا ہے۔ چھوٹی بھابھی، آپ نے بچوں کو سنبھال لیا تھا تو دکھ صرف دکھ تھا، تکلیف اب شروع ہوئی ہے۔ اور نادانستگی میں اماں ابا کو طلاق کی حقیقت بھی بتا دی۔ گھر میں ہاہاکار مچ گئی۔ میرے والدین نے سر پیٹ لیا۔ باقی چاروں بہنوں کے مستقبل بھی تاریک ہو گئے۔ امی کے پیروں میں جلے پاؤں کی بلی جیسی بے قراری در آئی۔ شرمندگی سے اقرار بھائی سے سر جھکا کر چلے گئے۔ وہ رات ہمارے گھرانے پہ بے حد بھاری گزری۔ وہ کالی رات ہمارے گھرانے پہ یوں ہی ٹھہر جاتی اگر اقرار بھائی اگلے دن آفس سے واپسی پہ اپنے ہمدم دیرینہ اور بیچ میٹ کے ساتھ ہمارے گھر نہ آتے۔ وہ آئے اور ایک قابل عمل تجویز ساتھ لائے تھے۔ 2 اور 4 کرتے عمر گزری تھی، اس لیے تمہیدیں باندھنے کی بجائے 2 ٹوک بولے کہ انکل اقرار کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس میں آپ سب کی بھلائی ہے، آپ کی بیٹی اسی خاندان کی بہو رہے گی، آپ کو بدنامی کا داغ سہنا نہیں پڑے گا، اقرار صاحب کا گھر اور بچے بھی سنبھل جائیں گے اور مدیحہ کو سایہ دار سائبان مل جائے گا۔ عدت پوری ہو جائے تو چپ چپاتے نکاح کر لیں گے۔ ابا نے تھوڑے سے وقت سوچا، امی سے اور مجھ سے علیحدگی میں مشورہ کیا۔ پیچھے 4 بیٹیوں کی کتار نے ان سے اس بات کا جواب دلوا دیا۔ میری ہچکچاہٹ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اقرار صاحب اگلے دن اور پھر کئی بار بچوں کو ملوانے لائے، جو مجھے اپنی متوقع امی کے طور پہ سوچ کر بے حد خوش تھے۔ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ بہنیں مجھے اقرار صاحب کا نام لے کے چھیڑتی کہ دیکھو تم کیسے کھوٹے سے کھرا سکہ بن گئی ہو۔ عدت والا عرصہ یوں سمجھو جیسے تمہاری نحوست کی دھلائی کا وقت ہے۔ بیگم صاحب بننے جا رہی ہو، اب ان نا قدروں کو پتہ چلے گا۔ قدرت نکٹھو بندہ لے کے کیسے ہیرے سے نوازنے جا رہی ہے۔ اتنا بڑا گھر بار، گاڑی، ملازم اور افسر میاں بھی، تمہارے اور بیٹھے بٹھائے بچے بھی مل گئے، اور دکھی ہیروئن خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ بہن نے مجھے گدگدایا۔ کوئی افسانہ ہوتا تو یہاں کہانی ختم ہو جاتی، لیکن میری کہانی ختم نہیں ہوئی۔ کسی اور جگہ شادی ہوتی تو کہانی کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہاں پہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ گزشتہ پہ پیوستہ تھا۔ عدت کے بعد خاموشی سے بیاہ کے اقرار کے گھر جا اتری۔ گھر کے افراد کم اور ماحول میرے لیے نیا نہیں تھا، بس میری حیثیت بدل گئی تھی۔ مجھے مالکانہ حقوق عطا کر دیے گئے تھے۔ بچوں نے میرا شایان شان استقبال کیا اور مجھ سے والہانہ لپٹ گئے۔ اسی شام ساس سسر بھی پیار دینے آئے تھے۔
मेरी झिझक पे इकरार ने बताया कि चचा चची की भी यही ख्वाहिश थी। 4-5 महीनों में उनके कस बल निकल गए थे। प्यार देते रो पड़ी कि निकट्ठू को संभालना भी पड़ रहा था और इतने महीनों से बाकी बेटे मिलने भी नहीं आए थे। रफ्ता रफ्ता 2 साल गुजर गए। बच्चे मुझसे यूं घुल मिल गए जैसे मेरी जन्मों से जली कोख से ही जन्म लिया हो। करीबी रिश्तेदारी है और फिर मोहल्लेदारी भी है, तो कई बार खुशी गमी में मेरे साबका जेठ जेठानियाँ भी आ जाते हैं। मेरे पैरों के नीचे फूल खिलते हैं, मेरा लिबास ठाट बाट देख कर मरूब होते हैं। मुझे उनकी खातिरदारी के लिए तकलीफ नहीं करना पड़ती। खान सामा को पता है किस मेहमान की कैसे खातिरदारी करनी है। अब मैं उन सब की बड़ी भाभी हूँ जिसका शौहर माशरे का इंतहाई जिम्मेदार फर्द है। सो मुझसे बात करते उनकी नज़रों में एक मरूबाना एहतराम होता है। कभी कभार अपने साबका शौहर से भी सामना हुआ था। पहली बार अचानक सामना होने पे मेरा और उसका हाथ बेसाख्ता अपने गाल पे गया था। फिर उसकी नज़रें बेख्तियार झुक गईं। कुदरत ने उसके गाल पे कैसा तमाचा रखा था जो उसे कभी नहीं भूल सकता। कुदरत मेरे लिए ये रास्ता ना निकालती तो मैं क्या कर सकती थी। इकरार अब 20वें ग्रेड यानी अपने करियर की पीक पे है। ऑफिस में उनकी एक्सटेंशन आने की खबरें हैं। मेरे इन देवरों को यहाँ तक पहुँचने में भी कई बरस लगेंगे। मैं इस तरह नवाजे जाने पे हर दम अपने रब की शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।